شعبہ اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے میں قاسم یعقوب حاضر خدمت ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کورس کوڈ 9001 بنیادی اردو۔ آج اس کا یونٹ نمبر 8 ہم زیر بحث لائیں گے۔ یہ نظم کا کورس ہے اور پچھلے کورس میں عزیز طلباء طالبات آپ نے دیکھا ہم نے کلاسیکل نظم کو پڑھا جو حالی، نظیر اکبر اور علامہ اقبال تک مشتمل تھی۔ علامہ اقبال کو اگرچہ جدید نظم نگاروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جدید نظم کی بنیادیں رکھیں، لیکن جو جدید نظم ہے وہ بنیادی طور پر آزاد نظم کو کہا جاتا ہے۔ اس یونٹ میں ہم نون میم راشد، مجید امجد اور احمد فراز کی نظمیں ہم پڑھیں گے۔ نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑی، مجید امجد کی نظم آٹوگراف اور احمد فراز کی نظم سلامتی کونسل جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور آپ کے یونٹ میں یہ شامل ہیں، آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ نون میم راشد، عزیز طلباء طالبات، نون میم راشد آزاد نظم کے بانی کہلائے جاتے ہیں۔ 1910 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور برطانیہ میں ان کا انتقال ہوا 1975 کو۔ گویا انہوں نے 65 سال کی عمر گزاری، بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہے، لیکن سب سے بڑا عہدہ یا بڑا جو ان کا حوالہ بنا وہ آزاد نظم ہے۔ 1941 میں ان کی کتاب ماورا شائع ہوئی۔ ماورا جو تھی ایک ایسی کتاب ہے جس نے آزاد نظم کو فروغ دینے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب تھی جو آزاد نظموں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ راشد نے کالمز بھی لکھے، راشد کے بہت سارے مقالات بھی ہیں جو یکجا صورت میں شیما مجید نے شائع کیے۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سی تقاریر بھی ہیں، ریڈیو پاکستان سے بھی وہ وابستہ رہے، سلامتی کونسل سے بھی وابستہ رہے، اقوام متحدہ سے بھی۔ ایران میں بہت عرصہ انہوں نے وقت گزارا پاکستان کی نمائندگی کے طور پر وہاں۔ اس کے علاوہ راشد کا بہت سارا کام جو ہے وہ ابھی بھی ادبی حوالے سے بکھرا پڑا ہے جسے یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ نون میم راشد بنیادی طور پر پرانی زبان کے ساتھ جدید نظم نگار کہلائے جاتے ہیں۔ راشد کی زبان جو تھی وہ بہت فارسی آمیز زبان تھی، لیکن راشد نے جو نظم لکھی، نظم کی جو ساخت بنائی وہ آزاد نظم تھی اور بہت جدید تھی۔ راشد کو مشکل شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نظمیں سمجھنا آسان نہیں ہیں، خاص طور پر ان کی آخری کتاب جو ہے گماں کا ممکن، اس میں شامل نظمیں جو ہیں راشد کی مشکل ترین نظمیں کہلائی جاتی ہیں۔ گماں کا ممکن ایک طویل نظم ہے، یہ خود ایک بہت مشکل نظم ہے۔ اس کے علاوہ حسن کوزہ گر، اندھا کباڑی اور تیل کے سوداگر، ایران میں اجنبی میں ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ بہت عام فہم بھی ہیں اور وہ بہت سی جگہوں پہ طلباء جو ہیں انہیں پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کے نصاب میں جو نظم شامل ہے وہ ہے اندھا کباڑی۔ اندھا کباڑی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس بہت سارے خواب ہیں، بہت ساری امیدیں ہیں، وہ اپنے خوابوں کو بیچنا چاہتا ہے۔ یہ خواب کیا ہوتے ہیں عزیز طلباء طالبات؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا؟ ہم سب خواب رکھتے ہیں، یہ خواب ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں، مرادیں ہوتی ہیں۔ یہ خواب جو ہیں ہماری امیدیں ہوتی ہیں، ہمارے جو محبتیں ہوتی ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے یہ خواب۔ ہم وہ خوابوں میں وہ کر سکتے ہیں جو ہم اپنی حقیقی زندگی میں نہیں کر پاتے یا جنہیں کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو گویا خواب وہ راستے ہوتے ہیں جو آپ کے باطن کا اظہار کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو خواب بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ راشد کی یہ نظم ہے اندھا کباڑی، یعنی ایسا کباڑی، ایسا شخص جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے، اب اسے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص جسے سوسائٹی نے، معاشرے نے، سماج نے محروم کر دیا ہے اور اس کو
اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے خوابوں کو، امیدوں کو کیا کرے، وہ اب بھی ان کو بیچنا چاہتا ہے۔ شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے پا شکستہ سر بریدہ خواب، جن سے شہر والے بے خبر۔ گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کہ ان کو جمع کر لوں، دل کی بھٹی میں تپاؤں جس سے چھٹ جائے پرانا میل، ان کی دست و پا پھر سے ابھر آئیں، چمک اٹھیں لب و رخسار و گردن جیسے نو آراستہ دلہوں کی دل کی حسرتیں، پھر سے ان خوابوں کو سمت راہ ملے۔ خواب لے لو خواب، صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہیں کہ نقلی کیوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کے خواب نہ کوئی نہ ہو۔ خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے ثانی ہوں بس، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے۔ شام ہو جاتی ہے میں پھر سے لگاتا ہوں صدا، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب۔ مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ، اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ، دیکھنا یہ مفت کہتا ہے کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسا کوئی شوبدہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کے ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب، پھک سے اڑ جائیں کہیں یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب۔ جی نہیں، کس کام کے ایسے کباڑی کی یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ رات ہو جاتی ہے، خوابوں کے پلندے سر پہ رکھ کے منہ بسورے لوٹتا ہوں رات پر، پھر بڑبڑاتا ہوں یہ لے لو خواب، اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی۔ خواب لے لو خواب میرے خواب، خواب میرے خواب، خواب اور ان کے دام بھی۔ یوں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے خوابوں کو نہ صرف بیچنا چاہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے ان کے دام بھی لے لو، کوئی ان کو خرید لے، میری ان خواہشوں کو، میری ان تمناؤں کو، میری ان حسرتوں کو جو خوابوں کی شکل میں امیدیں جو ہیں، میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اندھا کباڑی ہوں اور میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نظم جو ہے اس کی تفصیل جو ہے، اس کی شرح بھی جو ہے وہ آپ کے یونٹ میں شامل ہے۔ آپ اس یونٹ کو جب پڑھیں تو تفصیل سے اس نظم کی شرح بھی پڑھیں اور اس کے اوپر مختلف ناقدین کی آراء بھی جو ہیں شامل کی گئی ہیں۔ اس یونٹ میں شامل ہیں ہمارے دوسرے شاعر مجید امجد۔ مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ساہیوال میں گزارا اور ساہیوال میں ہی 1974 کو وفات پائی۔ مجید امجد کی صرف ایک کتاب جو ہے شب رفتہ کے نام سے شائع ہوئی لاہور سے، سویرا پبلیشر سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت سارا کلام لکھا لیکن ان کی زندگی میں وہ شائع نہ ہو سکا۔ 1974 کے بعد ان کی وفات کے 2 سال بعد 1976 کو شب رفتہ کے بعد کے نام سے عبدالرشید امجد سلام امجد انہوں نے مل کے ان کے بقیہ کلام کا جو ہے مجموعہ شائع کیا اور شب رفتہ کے نام سے لاہور سے شائع کروایا۔ تو یوں مجید امجد کی 2 کتابیں شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد یہ شائع ہوئیں۔ اپنی طرز کے سب سے مختلف شاعر جنہوں نے زندگی کو مختلف شکلوں میں، مختلف حالتوں میں، مختلف درجوں میں دیکھا اور اپنی شاعری میں پیش کیا۔ یہ اشکوں سے شاداب 2-4 صبحیں، یہ آہوں سے معمور 2-4 شامیں، انہی چلمنوں سے مجھے دیکھنا ہے، وہ جو کچھ کے نظروں کی زد میں نہیں ہے، جسے ہم نہیں دیکھ پاتے، جو ہماری نظروں کی زد میں نہیں ہوتا، اسے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہاں سے اسی زندگی کے چلمنوں سے نظر آتا ہے۔ اور وہ کیا ہیں، وہ یہ زندگی کیا ہے، یہ آہیں ہیں، یہ 2-4 آہوں سے معمور صبحیں ہیں، شامیں ہیں، یہ دکھ ہیں، غم ہیں، یعنی زندگی
کو آپ گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کے جبر سے مقابلہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی کا جبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہی بات غالب نے بھی کہی تھی کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، تو آپ ان سے کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ اگر آپ زندگی کی قید میں ہیں تو غم بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ عزیز طلباء طالبات، یہ مجید امجد کا پورا فلسفہ ہے ان کی شاعری کا۔ وہ زندگی کو قدر اور جبر دونوں حوالوں سے دیکھتے رہے۔ دوست یہ سب سچ ہے لیکن زندگی کاٹنی تو ہے، بسر کرنی تو ہے۔ گھات میں ہو منتظر چلے پہ تیر، ہرنیوں نے چوکڑی بھرنی تو ہے۔ کاٹ دیں کتنی رتوں کی گردنیں بھاگتے لمحوں کے چلتے آروں نے۔ ہاں یہ سب سچ ہے پر اس کا کیا علاج، 4 دن جینا ہے ہم بیچاروں نے، ہم نے بھی اپنی نحیف آواز کو شامل شور جہاں کرنا تو ہے۔ تو یہ وہ زندگی کا فلسفہ تھا جو قدر اور جبر دونوں کو ساتھ دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر وزیر آغا مجید امجد کے حوالے سے لکھتے ہیں، مجید امجد کی نظم میں زندگی کے بہت قریبی تجربات کا حسیاتی تجربہ نظر آتا ہے۔ مجید امجد کی نظموں میں قریبی اشیاء کے وجود کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ ممٹیاں، کلس، گلیاں، بس سٹینڈ، پان، چائے کی پیالی، دھوپ رچے کھلیان، آنگن، نالیاں اور اس طرح کی ان گنت دوسری اشیاء جو شاعر کے ماحول کا حصہ ہیں، بڑی آہستگی سے اس کے کلام میں ابھرتی چلی آتی ہیں۔ شاعر کا مشاہدہ بڑا گہرا ہے اور اس کی نظروں سے ماحول کا کوئی نوکیلا پہلو اوجھل نہیں۔ یہ مجید امجد صاحب کے حوالے سے، ان کے تجربات کے حوالے سے یہ بہت اہم نوٹ ہے جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا، جو ان کی کتاب مجید امجد کی داستان محبت میں شامل ہے۔ یعنی ان کے ہاں زندگی کے بہت سارے پہلو جیسے ممٹیاں، کلس، گلیاں، پان، بس اسٹیشن، نالیاں، آنگن، کتنے پہلو ہیں زندگی کے جو ہمارے ارد گرد بچھے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو مجید امجد کے ہاں ہمیں اس کا گہرا شعور ملتا ہے ان کی شاعری میں۔ آپ کے سلیبس میں ان کی نظم جو ہے وہ آٹوگراف شامل ہے۔ یہ نظم عزیز طلباء طالبات اس حوالے سے بہت مختلف ہے کہ شاعر اس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے جو محروم ہے، جس کی خواہشیں ہیں، جو اپنے سماج کو دائیں بائیں ارد گرد جو ماحول ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو محروم پاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے ایک باؤلر کی طرح اس کی بھی پذیرائی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مرکز کا حصہ ہو، اس کو بھی جو ہے چاہے کچھ لوگ جو ہیں اس کے لیے بھی آٹوگراف لینے کے لیے اس کے پاس آئیں، لیکن وہ محروم ہے۔ اور اصل میں یہ اس طبقے کی نمائندگی ہے، یہ مجید امجد کی اپنی شخصیت نہیں ہے جس کو بہت سے ناقدین نے غلط سمجھا ہے کہ غالباً وہ اپنا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ محروم ہے، وہ باؤلر کی طرح آٹوگراف اس سے کوئی لینے نہیں آتا، یا اس کی اہمیت اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک سپورٹس مین کی ہوتی ہے یا ایک اداکار کی ہوتی ہے یا ایک کسی بھی مشہور آدمی کی ہوتی ہے، اور شاعر جو ہے وہ حاشیے پر موجود ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے طبقے کی نمائندگی کی جا رہی ہے جو محروم ہے زندگی کی آسائشوں سے، سہولتوں سے، اور وہ زندگی میں پوری طرح شامل بھی ہے، وہ زندگی میں شرکت کر رہا ہے، زندگی کو بہت کچھ دے بھی رہا ہے، لیکن زندگی یا سماج جو ہے اس کو کچھ نہیں دیتی۔ یہ اس طبقے کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ تو نظم سنیے، کھلاڑیوں کے خود نوشت دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں۔ ہمارے تیسرے نظم نگار ہیں احمد فراز۔
عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو حیرانی ہوگی کہ احمد فراز نظم نگار کے طور پر آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان کے کلام کا تقریباً آدھا حصہ نظموں پر مشتمل ہے اور وہ بہت بڑے اور بڑے اہم نظم نگار شاعر بھی تھے۔ ان کی نظم سلامتی کونسل جو ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احمد فراز ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ ان کا موقف جو تھا، انہوں نے ہر اس طاقت کے خلاف لکھا جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو محکوم، مجبور اور کمزور پر ظلم کرتی ہے۔ کس نے دنیا کو بھی دولت کی طرح بانٹا ہے، کس نے تقسیم کیے ہیں یہ اثاثے سارے، کس نے دیوار تفاوت کی اٹھائی لوگوں، کس نے دیوار تفاوت کی اٹھائی لوگوں، کیوں سمندر کے کنارے پہ ہیں پیاسے لوگوں۔ تو یوں فراز کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ شاعر کو ان ظالم اور حاکم قوتوں کے خلاف لکھنا چاہیے جو مجبور، محکوم اور کمزور پر ظلم کرتے ہیں یا اس کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فراز بہت سارے مارشل لاء ادوار میں پابند سلاسل رہے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان کی کتابوں میں تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، نایافت، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پسنداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں جانے جانا، اور اس طرح اے عشق جنوں پیشہ ان کا کلیات جو ہے۔ تو آپ کے نصاب میں سلامتی کونسل کے نام میں نظم شامل کی گئی ہے۔ آپ یہ نظم سنیے۔ پھر چلے ہیں میرے زخموں کا مداوا کرنے، میرے غمخوار اسی فتنہ گرے دہر کے پاس، جس کی دہلیز پہ ٹپکی ہیں لہو کی بوندیں، جب بھی پہنچا ہے کوئی سوختہ جاں کشتہ یاس، جس کے ایوان عدالت میں فروکش قاتل، بزم آرا و سخن گستر و فرخندہ لباس، ہر گھڑی نعرہ زنا امن و مسافات کی خیر، زر کی میزان میں رکھے ہوئے انسان کا ماس، کون اس قتل گہے ناز کے سمجھے اسرار، جس نے ہر دشنا کو پھولوں میں چھپا رکھا ہے، امن کی فاختہ اڑتی ہے نشاں پر لیکن نسل انسان کو صلیبوں پہ چڑھا رکھا ہے، اس طرف نطق کی باران کرم اور ادھر کاسہ سر سے میناروں کو سجا رکھا ہے، جب بھی آیا ہے کوئی کشتہ بیداد اسے مرہم وعدہ فردا کے سوا کچھ نہ ملا۔ یوں یہ نظم جو ہے ایک طویل نظم ہے۔ یہ بنیادی طور پر سلامتی کونسل کو ایک علامت کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی وہ طاقتیں جو ظلم کو نہیں روکتی، دنیا بھر میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ طاقتیں اس ظلم کو روکنے کی قدرت بھی رکھتی ہیں لیکن نہیں روکتی۔ اسی لیے اس نظم میں فراز نے اسے قتل گہے ناز کہا اور جو ظلم سہ رہا ہے اسے کشتہ بیداد کہا۔ تو اس نظم کے پس منظر میں فراز نے سلامتی کونسل کو یہ پیغام دیا ہے یا اس کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے کہ ظلم اسی طرح جاری و ساری ہے لیکن ابھی تک انصاف جو ہے وہ غریب کو، مظلوم کو یا مجبور کو نہیں ملا۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ 3 شاعر جو ہیں آج ہم نے پڑھے، آپ کے یونٹ نمبر 8 میں شامل ہیں، احمد فراز، مجید امجر اور نون میم راشد۔ آپ ان کی نظموں کو پڑھیں، ان کی تشریح بھی جو ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے، بنیادی اردو کورس کوڈ 9001 میں۔ تو اس کے علاوہ مجوزہ کتب بھی آخر میں شامل کی گئی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں۔ اگلے یونٹ میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔